ان کے بیان سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو علماء جو ہیں ان کے بیان کے سننے کے شائقین اور خواہشمند، اور یہ ہمارے اکابر جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، جیسے یہی بات چل رہی ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن لطفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا محمد الیاس اور اس کی دینی دعوت، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک دور ایسا تھا کہ جو آدمی صبح کو مسند دس پہ بیٹھتا تھا، وہ اگر صاحب قلم تھا، تصنیف کرنے والا تھا، اگر وہ ایک مبلغ اور ایک واعظ تھا، تو جو آدمی دیکھو یہ تمام مشغولیتوں میں مشغول ہونے والا تھا، وہی آدمی الحمدللہ دوسری طرف رات کا رہبان ہوتا تھا۔ یہ دونوں سلسلے ہر شخصیت میں اکٹھے چلتے تھے۔ ایک مصنف تھا تو رات کا رہبان تھا، ایک مدرس تھا تو وہ رات کا رہبان تھا، ایک مبلغ تھا تو وہ رات کا رہبان تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں فرمانے لگے یہ دونوں سلسلے جب تک اس امت میں اکٹھے چلتے رہے، یہ امت فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ کافی دنوں سے جب علامہ صاحب انگلینڈ تشریف لے گئے، ہمارا ان سے رابطہ رہا۔ جب یہ لاہور تشریف لائے، ہم نے ان سے وقت مانگا تو آپ نے فرمایا کس عنوان پر بات یہ جلسہ ہوگا؟ تو میں نے کہا جو آپ فرمائیں گے، تو فرمایا کہ عظمت نبوت کا انداز۔ آج رات جامع مسجد صدیق وا کینٹ میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اگر اس پر بولے ہیں تو ایسا ہی ایسے کتاب لکھی ہے۔ دوپہر کو شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب کے ہاں تعلیم عالم القرآن اسناد دال میں اتفاق پر بات کی ہے۔ ابھی مجھے فرما رہے میں کیا بات کروں؟ میں نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ اللہ آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے بات کر لیں۔ الحمدللہ علاقہ چشم میں ہمارے اکابر اصحاب علماء کرام موجود ہیں۔ میری دانیال شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب دامت قلیل الدامان والے، جن کا ذکر خیر راستے میں آپ کو سناتا رہا، شیخ الحدیث مولانا رشید احمد صاحب دامت قلیل، حضرت مولانا پیر طریقت حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب دامت قلیل، اور ہمارے چشم کے تمام اکابر جو مدرسین ہیں وہ سب تشریف فرما ہے۔ تو اس وقت دیکھیں امت مسلمہ کیا مار کھا رہی ہے کہ رات میں یہودیوں نے عیسائیوں نے مارا، ہم تماشائی بنے تھے۔ افغانستان میں مارا، ہم تماشائی بلکہ حامی بنے تھے۔ کشمیر میں مار رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ اس کے بعد فلسطین میں ظلم ہو رہا، ہم خاموش ہیں۔ اب لیبیا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس پر یہ انسانیت کے درندے حملہ کر رہے ہیں اور دنیا کو امن دے رہے ہیں۔ یہ تو بیرونی حالات ہے۔ رات حضرت نے بتایا یہ جو ہمارے اندر فرقہ واریت ہے کس بنا پر ہے، وہ باتیں میں نے طلباء کو بھی سنانی ہیں۔ آج دن بھی ہم نے حضرت کو سونے نہیں دیا، حضرت اپنے تجربات بیان کروائے۔ میں نے اس سے عرض کی کوئی شک نہیں، صحابہ
سازشیں کر رہے ہیں، ختم نبوت کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، مغرب زدہ جن کا نام حضرت زاہدی نے حریم مغرب رکھا وہ بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے گھر میں جو ہے اس گھر کو آگ لگائی گھر کے اختلاف سے. تو حضرت فرمایا کہ اللہ نے مجھے جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حرم میں تشریف لائے تو میرا ان کا درد دل ایک تھا. حضرت کی کتابیں ہیں، ہم نے بہت کام کی ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں. خالد جان محمد صاحب اس دن ایک اقتباس پڑھ رہے تھے. بہرحال اللہ نے آپ کو بہت ہی عجیب مرادانہ ذہن حاضر جوابی عطا فرمائی ہے. ہم غنیمت سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ قادر کا مجمع ہے جو آپ کے دل میں اللہ پاک ڈالے. اللہ اس وقت مدارس مساجد علماء حق کے بارے میں سازشیں کیا ہے اور ہم کیسے لڑ رہے ہیں. جو مسئلہ ہمارے ملک میں چھڑا ہوا یاد مماد کا، ہم نے یہاں تمام اکابر کی موجودگی میں جن میں ایک بزرگ فوت ہو گئے، شیخ الحدیث مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری سید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب اکابر نے کہا جو فیصلہ حکیم الاسلام قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم تعلیم القرآن نے کیا، جس پر فریقین نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ الحدیث پر تفسیر مولانا قاضی شمس الدین، شیخ الحدیث پر تفسیر قاضی نور محمد، مجاہد ملت مولانا محمد جلیل جامی اللہ نے کیا، وہ ہمارا فیصلہ ہے. تو ہم نے چھاپ بھی دیا. پھر ایک شخص نے، ہم نے چونکہ غلام محمد پرویز کے درس سنے تھے، علامہ سعید ملتانی، ہم اس کا بخاری کے بارے میں نام نہیں لے سکتے، کجا بخاری، کجا زمین، کجا آسمان. ہم نے اکابر سے مشورہ لیا، اس کے بارے میں پورے ملک کی آرام منگائی تاکہ جو حق کا متلاشی ہو پڑھ لے کہ جو شخص امام بخاری اس کے اساتذہ کو برا کہتے ہیں. آج 14ویں صدی میں 15ویں میں میرے استاد کو برا کہ میں سمجھے یہ دین کا دشمن ہے امام بخاری، اور ان کے استاد کون تھے؟ تابعین تھے، صحابہ تھے. اس کے بارے میں بھی کتاب لکھ دی ہے. ہم پھر درد دل سے کہتے ہیں کہ آج حالات بڑے خراب ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دشمن کو موقع مل جائے گا. آج یہودی عیسائی یہی کوشش کر رہا ہے. علامہ صاحب کی کتابیں سب اسی موضوع پر ہے، اور جس انداز سے اللہ نے آپ کو سمجھ دی. سپریم کورٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لطیفہ حضرت نے سنایا کہ جب میں سپریم کورٹ میں شریعت کیس کا جج بنا تو محبین نام انہوں نے درخواست دی کہ یہ تو فرقہ واریت پر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے مطالعہ لکھی ہے. جسٹس نے مجھے پوچھا آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا لکھی ہے. پھر تو میں نے کہا میں نے رد بریت لکھی ہے، مطالعہ بریت لکھی ہے. تو میں بھی مطالعہ جو بندی کو چپ ہو گئی. حضرت کی جواب تو حضرت ایک لطیفہ اور بھی سنا، کہتے ہیں مناظرے میں مقتضی حال کے مطابق بات کی جاتی ہے. ہندو کا مناظرہ تھا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس نے کہا تمہارے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا بلا کے لیت پر نقل. تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا، وہ خود نہیں تھے. ہندو بہت کے لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، چلو اس نے کام چلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آج جو لطیفے نے بیان کیے وہ ہم سب اپنے طلباء کرام کو سنائیں گے. علمی لطیفے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، جتنی ان کی عالمی سوچ ہے مسلمانوں کے اتفاق، اللہ ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے جلوس ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مدارس مساجد کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. علماء عالم اسلام کو گیند بنا ہوا یہودی عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو محفوظ کرے. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، واجب الاحترام، بزرگان قوم، حامل عزیز،
چیزیں پہچانی جاتی ہیں، ان کی ضد کو سامنے لائیں، پھر جوڑ ہوتے۔ میں زیادہ تر انگلینڈ کا رہنے والا ہوں، اور انگلینڈ قوموں کی ایک منڈی ہے جہاں سارے ادیان، سارے دنیا کے جو رائج ادیان ہیں وہ موجود ہے، اور آزادی بھی وہاں ہے، اور ہر کسی کو اپنے مذہب کا تعارف کرانے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایک قوموں کی منڈی ہے، اور تمام جلسوں اور تمام کمیونٹیز کا ایک مشترکہ سینٹر ہے۔ وہاں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے کہ اور مذاہب جو ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں، اور اسلام میں ان کے مقابلے میں کیا رول بنا ہے جو اور کسی کے پاس نہیں۔ تو اس طرف ذرا آپ حضرات کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کئی ملکوں میں، خاص طور پر ہندوستان میں، ایک تصور پایا جاتا تھا کہ سچی خدا سے محبت بنی ہے کہ اس کے نام پر انسان دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر دنیا کے آرام اور نعمتوں میں گر کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ایک راہ ہے کہ دنیا سے جتنا بھی تم پیچھے رہو، ہندوؤں کی تاریخ میں ان کے مذہبی پیشواؤں میں آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں کی راہ سے آئے، اور جب وہ جنگلوں میں رہتے تھے اس کو کہتے تھے بنواسی کی زندگی۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، اور باسی وہاں جو بسنے والے رہنے والے، تو ایک ہے شہروں کے رہنے والے، ایک ہے جنگلوں کے رہنے والے۔ تو ہندو صاحبوں نے دنیا کے تمام لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف انہوں نے یہی سمجھا کہ پرمیشور کو، خدا کو خوش کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کی اپنی دنیا خواہشات کو مٹاؤ، اپنے اوپر خاک ملو اور جنگلوں کی رکھ جاؤ۔ بعض ہندوؤں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ جو ہے، اپنا ہاتھ یہ سکھا لوں گا، سوکھ جائے گا خدا کی محبت میں۔ تو کسی پیپل کے درخت کے نیچے وہ کہتا ہاتھ میں تو باندھتا ہوں، اور 6 مہینے بعد کھولنا، اپنی باقی ضرورات کھانے پینے کی اس حد سے پورا کروں گا، اور وہ ان کے نزدیک جو بھی ہوتا۔ اور سارے ہندو وہاں جمع ہو کر دیکھتے کہ خدا کی محبت میں کس طرح یہ اپنے منہ میں شکر ڈال رہا۔ پر دوست بات ہے، صرف وہ کسی کا دیوتے سے کچھ نہیں کہ میں اس کو سکھاؤں، لیکن اس کی محبت میں طرف والا ہے۔ تو خدا کی محبت جب ساتھوں کے دلوں میں تڑپتی ہے تو اپنے آپ ہی وہ قربانی سا دیتے ہیں۔ اور ایک نہیں، سوال محمد کی جستجو میں ہزاروں بچے طلب میں دوڑے۔ ہندوستان ایک وسیع ملک تھا، اور اس میں ہر جنگل میں سب اپنی اپنی یہ راج لاتے ہیں۔ سوال محمد کی جستجو میں ہزاروں بچے طلب میں دوڑے، نہ مان مگانا نہ لڑنا نہ پکڑے ہوتا وہ بات ہے۔ میرا کچھ نہیں، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ شروع سے یہ چلا رہا تھا کہ جو ان کے گرجے کا امام ہو وہ شادی شدہ نہ ہو۔ شادی کیا ہے؟ دنیا داری ہے، اور خدا کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا تب ہے کہ اپنی دنیا کو مان